الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد مقدس ہے، اے لوگو ایمان والو، کھاؤ پاک اور ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ طبرانی کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، محنتی جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ ایک اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مقدس ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رزق حلال کی تلاش کے لیے ذلت کے مقام پہ کھڑا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن وہ شخص صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھیے، حلال کھانے سے انسان کے اندر روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی استعداد بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور حرام کھانے سے بندے کے اندر جو ہے وہ کساوت اور نحوست پیدا ہوتی ہے، گناہوں پر اس کی طبیعت زیادہ مائل رہتی ہے، نیکیوں سے دور رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص حرام کا لقمہ کھاتا ہے تو وہ حرام کا لقمہ اس کے اندر، اس کے پیٹ میں جب تک رہتا ہے، زمین و آسمان کی ہر شے اس پہ لعنت بھیجتی ہے۔ فرمایا کہ اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعن اللہ کل ملک فی السماء والارض ما تلک اللقمۃ فی بطنہ، کہ ابن آدم جب حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیے اور رزق حلال کی تلاش کے لیے کوشش اور جستجو اور محنت جو ہے وہ کرتے رہیے، تاکہ اعمال صالحہ کی توفیق ملے اور دنیا و آخرت کی سعادتیں جو ہیں وہ ہمارا مقدر ہو سکیں۔ وما علینا الا